अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मसला ये है TNN न्यूज़ पर और मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ुबारिया रहमान। आज मेरे साथ TNN न्यूज़ स्टूडियो में मौजूद हैं ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा अब्दुल हमीद रॉन साहब। सर कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह। सर पहले तो हम आपकी काविशों को, आपकी कोशिशों को सराहते हैं। पिछले कई बरसों से जो है वो आप अपनी एफर्ट्स दे रहे हैं और कश्मीरियों की आज़ादी के लिए जो है वो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। तो उसके लिए तो हम आपका जितना भी शुक्रिया अदा करें वो कम है। लेकिन बात मैं करूँगी सर के मकबूजा कश्मीर में पिछले काफ़ी अरसे से या ये कहा जाए कि 7 दहाइयों से हम देख रहे हैं कि नाम निहाद सर्च ऑपरेशन के नाम पर कश्मीरियों के घरों में दाखिल हुआ जाता है, ज़बरदस्ती चार दीवारी की पामाली की जाती है और मुज़ाहमत करने पर मार दिया जाता है। नाम निहाद सर्च ऑपरेशन के नाम पर अगर मैं बात करूं माह अक्टूबर की, तो एक माह के अंदर भारतीय काबिज़ अफवाज ने 30 से ज़ायद कश्मीरियों को शहीद किया। और जुल्म ये है कि फिर लवाहिकीन को मैयतें तक फराहम नहीं की जाती कि कहीं आलमी बरादरी इसका नोटिस ना ले ले। हमने देखा कि 24 अक्टूबर को ज़िया मुस्तफ़ा का फेक इनकाउंटर किया जाता है, जिसको 2003 में गिरफ्तार किया गया था। मुतअद्दिद बार उनके केसेस चले, उनको टेररिस्ट डिक्लेयर करने की नाकाम कोशिशें की गई और जब इतने साल 18 बरस गुजरने के बावजूद कामयाबी नहीं मिल सकी तो एक फेक इनकाउंटर का निशाना बना दिया गया। उसके बाद हम देखते हैं कि मुख्तलिफ मकामात पर पूरी वादी में जो है वो फेक इनकाउंटर्स का एक सिलसिला चल पड़ा है। हैदरपुरा फेक इनकाउंटर, अभी 2 रोज़ उसको गुजरे थे कि गुलगाम में जो है वो एक और फेक इनकाउंटर में 5 कश्मीरियों को जो है वो शहीद कर दिया जाता है। मुझे ये बताइएगा कि आखिर में हम एक वर्ड सुनते हैं मज़ाहमत, ये सिलसिला जो है कब रुकेगा? अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो इस चीज़ का नोटिस क्यों नहीं ले रही? ये फेक इनकाउंटर, ये सर्च ऑपरेशन आखिर कब रुकेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत की मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर पे जो इलीगल ऑक्यूपेशन है ये तकरीबन 74 ईयर्स हो गए हैं, जिसमें लाखों लोगों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। बिल्कुल। और भारतीय जुल्म व जबर के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। वहीं अगर आप देखें पिछले 30 सालों में भी 1 लाख से ज़ायद लोग शहीद हो गए हैं। वहाँ 23,000 से ज़ायद बेवाएँ हैं, उनमें एक बहुत बड़ी तादाद हाफ विडोज़ की हैं। 1,07,000 बच्चे यतीम हैं। इसी तरह से वहाँ पर जो मास रेप्स हैं, मास ग्रेव्स हैं और इंसानी हुकूक की वहाँ धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। बदकिस्मती से ये जो वर्ल्ड बॉडी है, जो अक़वाम मुत्तहिदा, उसकी खामोशी जो है वो लम्हा फ़िक्रिया है। अगरचे हमारा ये इशू जो है, कॉन्फ्लिक्ट जो है कश्मीर, या अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे के ऊपर है, ताहम अक़वाम मुत्तहिदा आज तक इसको हल करने में नाकाम रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार से बड़े मायूस हैं हम। तब हमारे हौसले बुलंद हैं, चूँकि ये हमारा बुनियादी हक़ है और अपने राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए हम आखिरी हद तक जाएंगे। जहाँ 5 अगस्त के बाद जो मोदी ने इक़दाम उठाए, एक नई सूरत हाल ने जन्म लिया। वहाँ फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। वहाँ पिछले 3 सालों से कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ जो है वो बंद है, नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह है, उनकी एजुकेशन मुतासर है। उसके साथ साथ कोरोना वबा के दौरान भी लोगों को भेड़ बकरियों की तरफ हाँका गया, घरों के अंदर महसूर किया गया, कोई तिबी सहूलियात उनको नहीं दी गई। अब वहाँ आए रोज़ ये जो जाली मुकाबले होते हैं, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स हो रही हैं, ये बड़ी तशवीशनाक हद तक बढ़ गए हैं। भारतीय काबिज़ फ़ौज को वहाँ ड्रैकोनियन लॉज के तहत तहफ़्फ़ुज़ हासिल है कि वो किसी को भी मार सकते हैं, शूट टू किल कर सकते हैं, हमारी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं और जो वो चाहे कर सकते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये पिछले 5 अगस्त के बाद जहाँ शहादतों की तादाद भी बढ़ी है, वहीं पर गिरफ्तार भी हज़ारों की तादाद में हो गए हैं। हज़ारों की तादाद में इस वक्त कायदीन समेत इस वक्त पाबंद सलासल हैं। पिछले महीने उन्होंने तकरीबन 2000 से ज़ायद नौजवानों, कम उम्र बच्चों को गिरफ्तार किया। और कल अगर आप देखें, उन्होंने हैदरपुरा श्रीनगर में जो खूनी खेल खेला, जिनने जाली मुकाबले में 4 लोगों को शहीद किया। अच्छा, वो बेगुनाह थे, ताजर थे, और उनकी हठधर्मी देखें कि वो अब हमें लाशें भी वापस नहीं दे रहे हैं। जो लवाहिकीन है वो रो रो के उनका बुरा हाल हुआ है।
اور انہیں وہ جس طرح سے ٹریٹ کر رہے ہیں. کل رات انہوں نے جب دھرنا دیا پریس کالونی سری نگر میں تو ان پہ تشدد کیا گیا, خواتین پہ, مردوں پہ, گاڑیوں میں اٹھا کر ان کو تھانوں میں بند کر دیا گیا. تو یہ تشویشناک صورتحال ہے. اس پہ اقوام متحدہ کو نوٹس لینا چاہیے. اس پہ جو ہیومن رائٹس جو چیمپئنز ہیں انہیں بھی نوٹس لینا چاہیے. آخر ہم بھی انسان ہیں, ہمیں بھی زندہ رہنے کا حق ہے, ہمیں بھی آزادی سے جینے کا حق ہے. ہم سے یہ حق چھینا جا رہا ہے, ہمیں کیوں زندہ نہیں رہنے دیا جا رہا ہے؟ وہاں پر جہاں 15 لاکھ سے زائد افواج ہو, خود اندازہ کریں کہ لوگوں کی زندگی وہاں کیسی گزرتی ہوگی. وہاں اجیرن بنا دی گئی ہماری زندگیوں کو. وہاں پر ہم جو ہے نا خوف کے عالم میں ہیں. وہاں پر ہماری زندگیوں کو خطرات لاحق ہیں. خاص کر خواتین, ان کو سیکشولی ہراساں کیا جاتا ہے. وہ گھروں سے نہیں نکلتی ہیں, وہ گھروں کے اندر محصور ہو گئی ہیں. تو لہٰذا ہم بین الاقوامی برادری کو ہی پکار سکتے ہیں, OIC کو ہی پکار سکتے ہیں کہ وہ آگے آئے. بحیثیت خود ایک حریت لیڈر, آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی حریت رہنما مل کر آواز بلند کرتے ہیں کشمیر کی آزادی کے لیے, یاسین ملک صاحب, سید علی گیلانی مرحوم صاحب, ایسے کئی حریت لیڈرز گرفتار کر لیے جاتے ہیں, ملنے کی اجازت نہیں دی جاتی. کیا ان کا جو ظلم ہے, ان کی جو زیادتی ہے, اس پر آواز بلند کرنا بھی جرم ہے؟ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ دیکھیں, ہماری لیڈرشپ جہاں اس وقت جیلوں کے اندر بھی پابند سلاسل ہے, اور سید علی شاہ گیلانی کی بات آپ نے کی, انہیں 12 سال تک مسلسل گھر میں نظر بند رکھا گیا. بالکل. ان کے ریلیجس رائٹس بھی سلب تھے, ان کو طبی سہولیات بھی نہیں دی گئی, اور جب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو ان کی لاش کو چھینا گیا اور طاقت کے زور پہ ان کو سپرد خاک کیا گیا. ان کے آخری اس رسوم میں ہمیں اجازت نہیں دی گئی, ان کے جنازے میں لوگوں کو شرکت کی اجازت نہیں دی گئی. رات کے اندھیرے میں یہ مطلب بھوکھلاہٹ ہے, یہ ہندوستان کی شکست ہے. وہیں جو دوسرے ہمارے قائدین جیلوں کے اندر ہے, اس سے پہلے اشرف سرائی صاحب کو ابھی جو ہے نا وہ قتل ہوا ہے, اور وہ بھی ان کی قید میں تھے اور ان کو طبی سہولیات فراہم نہیں تھی. تو اسی طرح سے باقی جو ہمارے لیڈران ہیں, یاسین ملک ہو, آسیہ اندرابی صاحبہ ہو, وہ بھی پیشنٹ ہے, وہ بھی بیمار ہے. اسی طرح سے دوسرے جو قائدین ہیں, مسرت عالم بٹ, وہ بھی پابند سلاسل ہے, ان کے حقوق بھی سلب ہیں, انہیں بھی وہ طبی سہولیات فراہم نہیں کی جاتی, انہیں بھی وہ جو جس طرح سے ایک عام قیدی کو سہولیات فراہم کی جاتی ہے وہ ان کو میسر نہیں ہے. تو بہرحال ہندوستان جس طرح سے یہ کھیل کھیل رہا ہے, ہندوستان جس طرح سے ہم پہ مظالم کے پہاڑ توڑ رہا ہے, تو یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ کشمیر جو ہے وہ ان کے قبضے میں ہے, اور ہم پچھلے 70 سال سے یہ سہ رہے ہیں. اور وہیں بین الاقوامی برادری کی بھی غفلت ہے, انسانی حقوق کے عالمی اداروں کی بھی غفلت ہے کہ وہ کوئی خاطر خواہ, کوئی عملی کردار نہیں ادا کر سکے. اور جہاں ہمیں ہر مطلب وہ سہولیات ملے, ہمیں رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن ملے, ہمارے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ مل جاتے, مگر ان اداروں نے بیانات کی حد تک تو بات کی ہے, عملی طور پہ جو یہ ناکام رہے ہیں, جس کی ہمیں جو ہے نا وہ بڑی تشویش ہے, اور یہ ہمیں جو ہے نا وہ افسوس ہوگا اس بات کا. سر, اقوام متحدہ کا نوٹس, عالمی اداروں کا نوٹس, انسانی حقوق کی تمام تنظیموں کا نوٹس, اس کے علاوہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کا حل کیا ڈائیلاگ میں ہے یا جنگ میں؟ دیکھیں, یہ کانفلکٹ زون پچھلے 74 سال سے جہاں پاکستان اور بھارت کے درمیان حل طلب ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ ڈائیلاگ کے ذریعے اس مسئلے کا حل نکالا جائے. ہم ڈائیلاگ کے قائل ہیں, کمپوزٹ ڈائیلاگ ہو, تاہم اس میں ہندوستان کی ہر درمی سامنے ہے, کشمیری اور پاکستانی ایک پیج پہ. ہم چاہتے ہیں کہ بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کا حل نکالا جائے, اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اس کا حل نکالا جائے. تب ہندوستان اپنی ہر درمی پہ قائم ہے, اس کی جو روش ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے, اور ہندوستان کو تیار کرنا ہوگا کہ وہ ٹیبل پہ آئے اور اس مسئلے کا حل جو ہے کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق نکالا جائے. سر, نام نہاد سرچ آپریشن کے نام پہ, پھر فیک انکاؤنٹر کے نام پہ معصوم بچوں کو یتیم کر دیا جاتا ہے, اور ہاف وڈو اور وڈو کی تعداد بھی آپ نے بتایا بہت زیادہ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو لاشیں ہیں وہ لواحقین کو فراہم نہیں کی جاتی. ان کی اب صرف ایک ہی ڈیمانڈ ہے, ہم پچھلے 3-4 روز سے جو پروٹیسٹ دیکھ رہے ہیں وہ ایک ہی ڈیمانڈ کریں کہ اب اتنا ظلم نہ کرو کہ ہمیں ہمارے جو مرنے والے ہیں, ہمارے پیارے, ان کی لاشیں ایٹ لیسٹ ہمیں دے دی جائیں. اس کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, 15 لاکھ کی فوج کی موجودگی میں آپ خود اندازہ کریں کہ وہاں جو صورتحال ہے وہ کیسی ہوگی. ہر گھر کے باہر فوجی کھڑا ہے, ہر چوراہے پہ, ہر ناکے پہ فوجی کھڑا ہے.
روز ہماری تذلیل وہاں ہوتی ہے، چیک پوائنٹس کے اوپر گھروں کے اندر چھاپے مارے جاتے ہیں، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا جاتا ہے۔ اب جہاں ہمارے فنڈامنٹل رائٹس سلب ہیں، وہیں ہمارے ریلیجیس رائٹس بھی سلب ہیں کہ جہاں ہمارے لوگوں کو مارا جاتا ہے جعلی مقابلوں میں، ہمیں پھر وہ میتیں بھی واپس نہیں دی جاتی، اور یہ اس طرح سے پہلے بھی انہوں نے کیا ہے، جہاں نامعلوم جگہوں پہ ان کو دفن کیا جاتا ہے اور بہانہ بنایا جاتا ہے کہ یہ کوویڈ کی وجہ سے۔ تو باقی کوویڈ تو پوری دنیا میں ختم ہو گیا ہے، اس سے پہلے بھی انہوں نے یہ کھیل کھیلا تھا۔ تو لہٰذا وہ جس طرح سے مسئلہ کشمیر کو بزرگ طاقت دبانا چاہتا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ اس کی ناکامی ہے، اس کی شکست ہے، اور انشاءاللہ شکست اس کا مقدر ہے، اور وہ وہاں سے جو ہے نا بسر گول کر کے نکل جائے گا۔ ناظرین، عبدالحمید جان صاحب کی آپ نے گفتگو سنی کہ بھارت صرف طاقت کے زور پر کشمیریوں کی آزادی سلب کرنا چاہتا ہے، ان کی آواز کو دبانا چاہتا ہے، لیکن پروگرام کے اختتام پر میں یہی کہوں گی کہ اب ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اپنی اپنی آوازوں کو بلند کریں اور کشمیر کی آزادی کے لیے جو ہے وہ اب مل کر نکلیں اور مل کر جدوجہد کریں۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ آپ سے پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔